بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سبھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے بچے ہوتے ہیں، اور اس مستقبل کو روشن اور خوشحال دیکھنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنے بچے کی طرف اس کی بہتر نگہداشت اور اس کی تربیت کی طرف دھیان دیتا ہے۔ بچے یوں سمجھیے کہ باغیچہ ہے، ایک باغ ہے، اور اس میں پھول کھلے ہیں، کلیاں ہیں، اور جن کی مہک آپ کے گھر کے آنگن کو، آپ کے باغ کو مہکبار کرتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی صحیح نگہداشت کی، وقت پر ان کی خوراک کا خیال رکھا، اور اسی طرح سے ان کی موسمی لحاظ سے تراش خراش کرتے رہے، تو یہ ایک خوبصورت تناور درخت بن کر اور اس کی شاخوں پر جو پھول کھلتے ہیں وہ آپ کو اپنی خوشبو سے وہ آپ کو مہکبار کرتے ہیں اور آپ کی خوشی اور راحت کا سامان بنتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم اپنے بچوں کو انتہائی قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اس اثاثے کی ذمہ داری یعنی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی نگہداشت کی ذمہ داری، یہ ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو بہترین انسان دینا پسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جوان ہو کر بے راہ روی کا شکار ہوں، افراتفری کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، تو چاہتے یہی ہیں کہ وہ معاشرے کے خوشحال اور کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزاریں۔ دوستو، ہر ملک کی بنیاد اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو وہ ملک ہمیشہ مضبوطی اور خوشحالی کے ساتھ پوری دنیا میں عزت اور احترام کا مقام حاصل کرے گا۔ اور اس حوالے سے بچے کی نفسیات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جو بچوں کے مسائل ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، ان کے جھگڑے، ان کے تنازعات اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ حل کرنے کے قابل ہیں۔ تو نفسیات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور نفسیات کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی سائنس کی کتاب لکھی گئی ہے، اور جس کا نام ہے برتھ آرڈر۔ اور برتھ آرڈر میں ماہرین نفسیات یہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ گھر میں جس پوزیشن پر پیدا ہوتا ہے وہ اسی پوزیشن پر، اسی حالت میں گھر کے اندر بالکل فطری طور پر انہی عادات کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھنے کے لیے پہلے بچوں کو ان کی کیٹیگریز میں تقسیم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ آپ بچوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سب سے بڑا بچہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ درمیانہ بچہ، یعنی اس کو ہم عرف عام میں منجھلا بچہ کہتے ہیں یا بچی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سب سے آخر میں آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا بچہ، the smallest baby۔ اب بڑے بچے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ بڑا بچہ جب بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر انتہائی زیادہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اور وہ حساس قسم کی طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اس کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے، اور وہ بچہ قانون کے اندر رہنا اور دوسروں کو قانون کے مطابق یا قانون کے اندر رکھنا بھی پسند کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ یہ بڑا ہونے کے ناطے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر جو ہے وہ اپنا رول قائم کرے، اپنی حکومت یا اپنی حکمرانی قائم کرے، اور ہر بات اور ہر معاملے میں اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اور اسی طرح سے وہ یہ ڈسپلن کو پسند کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔
اور جو درمیانہ بچہ ہے جس کو ہم منجلا بچہ کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی جارحانہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات اس کو جو ہے وہ نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ جو ہے وہ اپنی سروائیول کا مسئلہ درپیش رہتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کبھی اپنے بڑے کے ساتھ لڑتا ہے اور کبھی اپنے سے چھوٹے کے ساتھ، اور اسی کشمکش میں یا اسی جو ہے وہ فائٹنگ میں وہ بچہ جو ہے وہ بہتر نتائج حل کرنے والا، بہتر نتائج کو حاصل کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اس بچے کو فطرتاً جنگجو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ فائٹر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جن حالات کا وہ سامنا کرتا ہے اور جو ان کو پریشانیاں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنے تحفظ کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی کوششیں نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بچے کو یا تو زیادہ اہمیت مل جاتی ہے، یا پھر چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی یا دوسروں کی جو ہے وہ توجہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بچے خاص طور پر جو درمیانے منجلے بچے ہوتے ہیں، یہ طبیعتاً فطرتاً جو ہے وہ یہ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت جو ہے وہ اس کا عدم تحفظ کا جو ہے وہ خطرہ لگا رہتا ہے، اور اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں سرگرداں ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو کھو نہ پائے اور اپنے سروائیول جو ہے وہ اس کو قائم رکھ سکے۔ تو یہ بچے جو ہے سینس آف کمپٹیشن بھی رکھتے ہیں، سینس آف سٹرگل جو ہے وہ بھی ان کے اندر جو ہے ان کی طبیعت کے اندر وہ موجود ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دا اسمالسٹ بیبی کی جانب۔ چھوٹا بچہ جو خاندان کے گھر کے اندر جو سب سے عمر کے لحاظ سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو انتہائی لاڈ سے، چاؤ اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن کی وجہ سے، یعنی کہ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بہنوں کی جو ہے وہ نظر میں محبوب ترین ایک چیز ہوتا ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شو بیبی کے طور پہ بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی بیبی آف دا فیملی۔ اور یہ بچہ سب سے چھوٹا جو ہے اپنی معصومانہ حرکتوں سے، اپنی شرارتوں سے دوسروں کی توجہ اور دوسروں کی محبتیں سمیٹتا ہے، اور اس طرح سے اس کو ایک نمایاں مقام ملتا رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک گھر میں 5 بچے ہیں تو جو سب سے بڑا بچہ ہوگا وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسپلنڈ ہوگا، ذمہ داری کا اس کے اندر زیادہ احساس ہوگا، اور وہ سیریس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اور جبکہ جو دوسرے، تیسرے اور چوتھا جو بچہ ہے، یعنی کہ تینوں بچے درمیان والے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ سینس آف کمپٹیشن اور فائٹر قسم کے ہوتے ہیں، اور جستجو کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر وقت اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار کہہ سکتے ہیں رہنا پڑتا ہے، اور جو اس جتن اور اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کبھی ان کے مقابلے میں ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور یہ جو ہے بچے آگے سوسائٹی میں بھی، بزنس کے میدان میں یا تعلیم کا میدان ہے یا کوئی بھی میدان عمل ہے، اس میں یہ بچے جو ہے وہ کامیاب زیادہ ثابت ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ پرابلم سالور ہوتے ہیں اور ان کے اندر سینس آف اسٹرگل ہوتا ہے، اور ہر قسم کے حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی یہ اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے انتہائی محبوب ہونے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کا کچھ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر ان بچوں کے ساتھ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ یا ان بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ والدین رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سینسیبلٹی ہوتی ہے، اور مینیپولیشن کے یہ بڑے ماسٹرز ہوتے ہیں اپنی مختلف عادات سے اور اپنی حرکات سے اور اپنی شرارتوں سے، یہ دوسروں کے دل کو بھی لبھاتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو میں نے یہ باتیں کہی ہیں یہ کہ ایسے ہی ہو۔ اگر آپ 1000 بندوں کے اندر یا 1000 گھرانوں کے اندر اگر آپ نظر ڈالیں تو ان میں اکثریت جو بچوں کی ہے، جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں، یہ ضرور آپ کو ملیں گی۔
اور اسی طرح سے سائنسدانوں میں یہ بات بھی واضح ہے اور ریسرچرز نے یہ بات ثابت کی ہے، لاکھوں گھروں کی تحقیق کے بعد، لاکھوں بچوں کی تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ رہنما اصول واضح کر دیے ہیں کہ ان 3 کیٹیگریز کے بچے اگر آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، آپ والدین ہیں اور آپ کے گھر میں یہ بچے ہیں، تو ان کی پوزیشن یعنی کہ برتھ آرڈر کو ضرور دیکھتے رہیں اور ان کی اس برتھ آرڈر کے اعتبار سے، اسی لحاظ سے یعنی برتھ آرڈر کے لحاظ سے ان کو ڈیل کریں اور ان کے ساتھ ایسے ہی بیہیو اور ٹریٹ کریں۔ اور اس میں آپ کو ان کے جو جھگڑے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو تربیت ہے، وہ ان میں آپ کو یعنی ان کیٹیگریز کے اندر رہتے ہوئے ان کی اگر آپ وہ تفریق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پوزیشنز، اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو ان کی تربیت کرنا، ان کو ڈیل کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی والدین کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچے تو صرف بچے ہی ہوتے ہیں، ان کا بچپن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچگانہ جس کو ہم کہتے ہیں، معصومانہ ہوتا ہے، اور ان کو کسی چیز کا ابھی اتنا لحاظ نہیں ہوتا۔ انہوں نے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہی کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ ذہن کے کچے ہوتے ہیں، نا تجربہ کاری کی وجہ سے ان کی حرکات کو بہت زیادہ نوٹس نہیں دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنا پختہ شعور ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق، جیسے بڑے چاہتے ہیں کہ بڑوں کی طرح بات کریں یا بڑوں کی طرح حرکات اور بیہیو کریں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ وہ تو بچپنا نہیں ہے ان کا، اس کو ہم بچپن نہیں کہیں گے اس کا۔ تو بچے بچگانہ اور فطرتاً جو ہے بچگانہ عادات کا جو اظہار کرتے ہیں، اپنی فطرت کا جو بچگانہ فطرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، لہذا ان کو ان کے کیٹیگری کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بچپن جو ہے وہ اس کو بہتر سمجھنا چاہیے کہ جو اگر وہ شروع ہی بچپن کی ہی عمر میں اگر وہ بڑوں جیسی باتیں یا بڑوں جیسی حرکات کریں گے تو ان کا بچپن تو چھن گیا، وہ اس عمر کی اس جو ہے وہ سٹیج کو وہ محظوظ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے بچپن اگر اولیاء کرام کا دیکھا جائے تو بھی یہی نظر آئے گا، ایسے ہی جیسے آج کل کے بچے ہیں، اور اگر انبیاء کا دیکھا جائے تو بھی یہی ہے۔ اگر بڑی بڑی شخصیات، نامور شخصیات کے بچپن کو اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں تو ہمیں یہی کچھ حاصل ہوگا جیسے کہ آج ہمارے بچے ہیں۔ تو ان کے اندر کچھ معصومانہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، فطری طور پر وہ اتنے زیادہ علم رکھنے والے یا وہ سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا چلوں کہ بچپن میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں وہ مورخین رقم نہیں کر سکے ہیں۔ کچھ واقعات ہیں، اگر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوانی کے اگر 99% واقعات مورخین نے لکھے ہیں، 99%، اور ان میں سے 1% بھی بچپن کا واقعہ بمشکل آپ کو ملے گا۔ بچے کی جب عمر ہوتی ہے کہ جب وہ دانت نکالنے لگتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک قسم کی خواہش ہوتی ہے اور بے چینی سی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز اس کو پکڑاتے ہیں یا اس کو دکھاتے دیتے ہیں تو وہ فوراً اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو کھانے یا چبانے یا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیم اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ایک واقعہ بتلاتے ہیں، مورخین کی کتابوں سے یہ ملا ہے کہ ایسی ہی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوائل عمری میں تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کی پرورش ہو رہی تھی، تو ایک دن آپ کی رضائی بہن شیمہ نے، حضرت شیمہ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کھیلنے کے لیے جو ہے وہ باہر لے گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر، حضرت شیمہ کے کندھے پر دانتوں سے کاٹ دیا اور اس کا نشان پڑ گیا، اور نشان بھی ایسا کہ وہ نشان کندھوں پر ہمیشہ رہا۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں حضرت شیمہ کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئے۔ اسی اسرا میں حضرت شیمہ بھی تھیں اور حضرت شیمہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، یعنی میں آپ کی بہن ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ایک ہی بیٹا ہوں، تو میری آپ بہن کیسے ہو گئی؟ تو پھر حضرت شیمہ نے فرمایا کہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں، اور ایک دفعہ میں آپ کو کھلانے کے لیے کندھے پر اٹھا کر لے گئی اور کہیں کھیلنے کے لیے لے گئی آپ کو، تو آپ نے میرے کندھے پر کاٹ دیا تھا آپ اپنے دندان مبارک سے۔ تو وہ نشان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو فوراً یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر اس پر بیٹھنے کے لیے فرمایا اور اس کی خدمت کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مستقبل کا معلم انسانیت خود اپنے بچپن میں معصومانہ اور بچگانہ فطرت کا اظہار کرتا ہے، تو باقی بچے پھر کیسے نہ کریں؟ تو کون جانتا تھا کہ لوگوں کی گود میں پلنے والا ایک بچہ آگے مستقبل میں جا کر ایک بہت بڑا اللہ کا محبوب اور تمام دنیا کا معلم بنے گا اور رسول کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی بھی اس طرح سے آپ کی فطرت عالیہ جو تھی وہ اسی طرح سے بچوں کی طرح وہ آپ نے کیا، اور آپ کو یاد آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کی بڑی عزت و احترام کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اتنا زیادہ نوٹس نہ دیں بلکہ ان کی اصلاح کے لیے، اگر آپ کو کوئی ناپسندیدہ لگتی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ گھل مل کر ان سے باتیں کریں، انہی کے انداز میں، بچے کے انداز میں، جیسے بچہ ایک بات کرنے کا انداز پسند کرتا ہے اسی انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے بچہ آپ کا پلتا بھی رہے گا اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی تربیت بھی حاصل کرتا رہے گا اور ایک اچھا انسان بنے گا۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑے مشہور شخصیت ہیں بر صغیر کی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے مرید یا آپ کے نیاز مند کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی صاحب بھی تھے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ غلام علی کسی بچے کو میرے پاس لے کے آنا۔ تو شاہ صاحب اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بچے کو حضرت کی خدمت میں لے جانے کے لیے پہلے اس کو سمجھایا، اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ تربیت کی، اور اسے بتایا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ جب بچہ بخوبی سمجھ گیا تو پھر شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے بچے کو لے کر حضرت مرزا مظہر جانا کی خدمت میں لے کے آئے، اور بچے نے حضرت صاحب کو سلام کیا اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بیٹھ گیا۔ دیر ایک گزری تھوڑی سی، اور حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ غلام علی میں نے تو بچے کے لانے کا کہا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت جی یہ بچہ ہی تو آیا ہے آپ کے پاس۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ بچہ کہاں ہے، یہ تو بوڑھا ہے، اور بچے تو شرارتیں کرتے اور حرکات معصومانہ حرکات کرتے وہ اچھے لگتے ہیں، اس کے اندر تو وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کا بچپن ختم نہ کیجیے، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کے طبیعت کے اندر جو بچگانہ معصومانہ چیزیں ہیں ان کو اظہار کرنے دیجیے، تاکہ اس کا جو ہے وہ اندر کھل کے باہر آئے، اور جو اس کے اندر کوئی خامی ہے، کیونکہ بچہ ایک کوڑا کاغذ، اس کا دماغ جو بچے کا ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہے، کچھ آپ بتائیں گے، کچھ آپ سکھائیں گے، اور جو اس کے اندر جو ودیتاً یا فطرتاً جو چیزیں ہیں وہ اس کا اظہار کرے گا، اور اس طرح سے وہ سیکھے گا بھی آپ کے ساتھ۔ اور میں ایک اور مجھے اسی اثنا میں شیخ سعدی کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ شیخ سعدی خود بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی ماں نے اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں خوش ہو کر اس انگوٹھی کو پہن کر گلی میں کھیلنے آ گیا،
کھیل رہا تھا تو اسی اسنا میں ایک ٹھگ جو ہے وہ میرے قریب سے گزرا. اس نے دیکھا ٹھہرا اور اس نے مجھے بڑے پیار سے بلا کر اٹھایا, پیار کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنی اس انگوٹھی کو ذرا چکھ کر تو دیکھیں. تو میں نے, شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگوٹھی کو زبان سے چکھا تو مجھے تو وہ بے ذائقہ لگی. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ میرے پاس گڑ کی ڈلی ہے, آپ اس کو چیک کیجئے, اس کو چکھیے, اس کا ذائقہ چکھیے آپ. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گڑ کی ڈلی کو چکھا تو وہ مجھے بڑی اچھی لگی, اس کا ذائقہ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کے بعد اس نے, ٹھگ نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کس کا ذائقہ اچھا لگا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ظاہر ہے انگوٹھی تو بالکل بے ذائقہ ہے, مجھے تو یہ زیادہ ذائقہ دار لگا اور ایسا مزہ آیا ہے کہ بار بار دل کرتا ہے کہ میں اس کو چکھوں اور اس کو کھاؤں. تو پھر اس کے بعد ٹھگ نے کہا کہ بچے آپ ایسا کیجیے کہ یہ جو بے ذائقہ انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دیجئے اور یہ میٹھا اور ذائقہ دار گڑ کی ڈلی جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. تو میں تو بچہ تھا, فوراً مان گیا کیونکہ مجھے تو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا, بار بار چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسا جو ہے وہ ذائقہ ملے. تو میں نے فوراً آنن فانن جو ہے وہ انگوٹھی اتار کر اس ٹھگ کو دے دی اور گڑ کی ڈلی جو ہے وہ میں اس کے بدلے میں گھر لے کے آ گیا. دیکھیے کتنی یہ معصومانہ طبیعت ہے کہ بچے تو ایسے جو ہے وہ سمجھ کا اظہار کرتے ہیں, اتنی پختہ سمجھ نہیں ہوتی ہے, کچے ہوتے ہیں ذہن کے. تو اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بازار میلہ دیکھنے چلا گیا اور میلے میں والد صاحب نے کہا کہ بیٹے میری انگلی کو میرے ہاتھ کو یا انگلی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, کہیں آپ گم نہ ہو جائیں یا ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائیں. تو میں نے ایسے ہی کیا, لیکن جب میں بازار میں داخل ہوا, جب میلہ لگا ہوا تھا, خوب رونق تھی, ہر طرف جو ہے وہ چہل پہل تھی اور رنگ برنگی چیزیں نظر آ رہی تھیں, تو میں میلے کی ان رنگینیوں میں ایسا محو ہو گیا کہ والد صاحب کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ میں گم ہو گیا, والد صاحب مجھ سے دور, میں والد صاحب سے دور. والد صاحب بھی پریشان اور میں بھی پریشان, ڈھونڈتے رہے. کافی دیر کے بعد جب آپس میں دوبارہ ملے, والد صاحب نے مجھے ڈھونڈا اور پھر دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور یہ ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے بچپنے میں کہ مجھے میلے کی چیزیں ہی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں ان میں گم ہو گیا اور پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ چھوٹ گیا. میرے والد صاحب نے کیا کیا, کان میرے جھنجھوڑے کھینچے اور کان کھینچ کر مجھ سے یہ کہا کہ یاد رکھو بیٹا, اگر اس عمر میں اگر جیسے ابھی آپ نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اس میلے کی رنگینی میں گم ہو گئے, تو خبردار مستقبل میں جب تم بڑے ہوگے تو اپنے بڑوں کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا. اگر ہاتھ چھوڑ دو گے تو ایسے ہی دنیا کی چکا چوندھ جو ہے رنگینیاں اور دنیا کے جو جمیلے ہیں ان میں گم ہو کے رہ جاؤ گے اور پھر اپنی منزل کو جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکو گے. تو یہ باتیں ہیں, بچپن بچوں کا ایسے ہی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھاتے بھی رہنا چاہیے والدین کو. اور ماشاءاللہ کچھ ایسے صاحب علم ہیں جو خواتین و حضرات ہیں, جو والدین جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, باتوں باتوں میں ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کی تعلیم, تربیت اور ساتھ ساتھ پرورش بھی چلتی رہتی ہے. لیکن کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کی جو حرکات ہیں ان پر گہری نظر نہیں رکھتے ہیں, اور اگر ان کی کوئی ایسی کوتاہیاں یا غلطیاں نظر آتی ہیں تو وہ ان سے درگزر کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے کیونکہ اس مرحلے میں ہیں کہ ان کو سمجھائیں گے نہیں تو پھر یہی ان کی جو بری عادات ہیں, جو ان کے یہ برے کام ہیں یا غلطیاں ہیں, تو یہ آگے جا کر میچور جو ہے وہ سٹیٹس حاصل کر لیں گی, میچور ہو جائیں گی اور پختہ ہو جائیں گی, ان کی عادات بن جائیں گی اور پھر پریشانی کا جو ہے وہ باعث بنے گی. اور کچھ والدین پھر ایسے بھی ہیں
जो बात बात पे बच्चों को टोकते भी हैं, बच्चों को झिड़कते हैं, और बच्चों के जो मासूमाना सवाल होते हैं, जो उनका जायज़ हक है और जायज़ सवालात होते हैं, उन पर उनको डांट डपट कर चुप भी करवा देते हैं। तो ये तरीक़ाकार भी इंतहाई अफसोसनाक और जो है ये बच्चों की जो शख्सियत है, ख़ास तौर पर उनकी तरबियत में ये कमी रह जाती है और उनकी शख्सियत जो है वो दब कर रह जाती है, मग़लूब हो जाती है, और माशरे के अंदर जो है वो एक आज़ादाना जो ज़िंदगी है वो गुजारने से कासिर होते हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो बहुत ख़्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये मुस्तक़बिल है और हमारी जो मुस्तक़बिल की इमारत है यही बुनियाद बनते हैं। और इनकी जो जहाँ तक हो सकती है बच्चों की अच्छे अंदाज में, चाहे आप घर के अंदर डेमोक्रेसी पैदा कीजिए या फिर घर की कुछ ऐसी SOPs बना लीजिए कि वो बच्चे आपको ही देख देख कर जो है वो उन कामों को, उन आदात को अपनाते हैं। अगर आप तहकुमाना अंदाज़ रखेंगे बच्चों के साथ और बात बात पे उनको सिर्फ हुक्म देते रहेंगे और उनके साथ दोस्ताना माहौल नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चे भी बागी हो जाते हैं और आधी शख्सियत जो है वो उनकी बनकर रह जाती है। तो SOPs ऐसे हों कि आप ख़ुद करके दिखाएं, बल्कि बच्चे को जब भी कोई काम कहें, आप ये कहें कि हम करते हैं, आए हम मिलकर ऐसे करते, आए हम घर की सफाई करते हैं, आए हम ये काम करते, आए हम मिलकर खेलते हैं, आए हम क्लास का काम करते हैं। और इस तरह से जब आप इस तरह का अंदाज़ अपनाएंगे तो बच्चों के अंदर जो है वो अपनाहियत पैदा होगी और आपके बहुत करीब होंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और यही जो आपका सीखा होगा वही आगे जो है वो माशरे में उन्होंने डिलीवर करना है। यकीन कीजिए कि बच्चे अपने घर के अमीन होते हैं। हर शख्स तो वैसे होता है सफ़ीर अपने घर का, बच्चे भी अपने घर के सफ़ीर और अमीन होते हैं। और उनकी इस तरह से तरबियत कीजिए जैसे जो है वो बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि जो आपको देखकर अच्छे कामों को अपनाएं, और जो बुरे कामों से अगर आप उनको नफ़रत दिलाएंगे तो यकीनन वो भी नफ़रत करने लगेंगे, और इस तरह से माशरा जो है वो खुशहाल होगा, खुशियाँ होंगी और हर तरफ जो है वो राहतें और आसानियाँ आपको नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया।